بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ خداوند قدوس کا بے شمار شکر اس رب عظیم کا احسان عظیم ہے جس نے مجھ جیسے کو اس قرآن کریم کی بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ان نورانی محفلوں میں ہمیں بیٹھنے کی، ان سے محبت کی بلا اکتاہٹ بسلسلہ نصیب فرمائے۔ اس وقت نہ تو ہمارے اکابرین کا بیان کا بعد عشاء طریقہ رہا، طرز رہا، بس زیادہ سے زیادہ ہم نے اکابرین کو دیکھا کہ وہ 10 بجے تک فارغ ہو گئے۔ اور طریق بھی کچھ اسی انداز کا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بھائی مجھ پہ کوئی تقریر آتی نہیں، میں تو خود اپنے طرف یہ دیکھتا ہوں کہ بس نقلچی ہوں، اپنے اکابرین کی نقل اتارتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نقل بھی اصل کے مطابق ہو جائے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرماوے۔ اس وقت اس مجلس میں مجھے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ طالب علمانہ گزارشات ہیں جو اپنے بڑوں سے سیکھی، سنی، دیکھی۔ یہاں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے تو یہ، جب یوں کہا جاتا ہے اہل مدارج کی طرف سے آنے والوں کے لیے کہ بھائی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ آنے والوں کو کہنا چاہیے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایسی محفل میں بلایا ہے، ورنہ ہم تو وہ قوم ہیں کہ قوالیوں میں جاتے ہیں، ناچ گانوں میں جاتے ہیں، رسم و رواج میں جاتے ہیں، ہم تو وہاں بلائے جاتے ہیں۔ اے قاری صاحب، مولانا صاحب، تمہارا شکریہ کہ تم نے ہمیں ایسی محفلوں میں بلایا جہاں مغفرت کے وعدے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ نہیں۔ میں تو زیادہ تر اپنے ان دوستوں سے بات کر رہا ہوں جن پہ مجھے خطرہ ہے ان کے سر سے ہی نہ اتر جاوے بات، سمجھے نہیں؟ اب دیکھو کیسا مجمع ہے، یہاں سب سفید سفید، پیچھے کالا کالا نظر آ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں دال میں کالا۔ جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ دال میں کالا ہے۔ چلو خیر ہے تو دال میں ہی، وبال میں نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا احسان سمجھو۔ تو یہ نورانی محفل ہے، اس لیے آپ حضرات بھی شکریہ کریں کہ قاری صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ایسی محفل میں بٹھایا۔ نہیں کرنا چاہیے، طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ حوصلہ دے، ہمت عطا فرماوے۔ ایک بات تو یہ کہ ابھی انعام دیا گیا، مجھے زیادہ تفصیل نہیں عرض کرنی، بس خاص بات آپ ذہن میں رکھیے۔ یہاں اس مدرسے میں مدرسہ تحفیظ القرآن، کیا مطلب؟ قرآن کی حفاظت کی جگہ۔ یقیناً انہوں نے اس لفظ کا، اس نام کا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری باطنی علوم سے نوازے۔ بچوں پر جو محنت کی آپ نے، اپنے لخت جگر کو، اپنی عزت و آبرو کو
جو جامعہ کے حوالے کیا تھا آپ نے اس کو دیکھا ہے۔ بچے دودھ کی مانند ہوتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ کس کے حوالے دودھ کو کر رہے ہیں۔ آپ نے پنیر بنانے والے کے حوالے کیا تو دودھ کو پھاڑ کر پنیر بنا دے گا۔ آپ نے رسگلہ بنانے والے کے حوالے کر دیا تو وہ اس کو پھاڑ چیر کر اس کا رسگلہ بنا دے گا۔ تو بچے تو دودھ کی مانند ہوتے ہیں، بس یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کس مارکیٹ میں رکھ رہے ہیں، اس کا کیا بنایا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ بچے بہت مبارک ہیں، ان کے اساتذہ مبارک ہیں، ان کے والدین بھی مبارک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حوصلہ ہمت عطا فرماوے۔ خصوصاً یہاں گجرات کی سرزمین پر تو اس کا شوق و ذوق بہت زیادہ ہے۔ ہلکی سی بارش میں، ہلکی سی واعظ و تقریر و نصیحت میں ماں باپ اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اور یہاں میں تو مدت سے دیکھتا ہوں کہ ہر 5 میں سے تقریباً شاید 4 آدمی عالم و حافظ ہی ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو فعال بنا دے، بس یہ دعا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ سند دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ قاری صاحب نے کتنی محنت کی، نہ انہوں نے بیچاروں نے مجھے سکھا کے بٹھایا کہ آپ یہ کہنا۔ آپ حضرات نے دیکھا ان کی محنت اور بچوں کی لگن۔ یہاں اس اسٹیج پر آپ حضرات میں بھی شاید اتنی ہمت نہ ہو کہ یہاں کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف بول لیں، لیکن ایک چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے جذبہ ایمانی اور ان کی استاد کی تربیت اور محنت سے وہ بچہ اس مائک پر اندازہ کیجئے کس تسلسل کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ یہی وہ بچے ہیں جن سے میرے بھائیوں میں نے گھوم پھر کر دیکھا ہے دنیا میں، یہی وہ بچے ہیں جن سے کائنات میں کفر لرزتا ہے، اور اس کا منشا و مقصود یہ ہے کہ ان بچوں کو ان کے استادوں کی مدرسے کی گود سے چھین لیا جائے، یہ ان کا مقصد ہے۔ اس کی ترتیب الگ الگ ہے کس طریقے سے۔ پھر چوتھی بات یہ کہ جو اس وقت جامعہ نے ان طلباء کی حوصلہ افزائی کی جنہوں نے محنت کی، بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کفر کی ترتیب یہ ہے کہ دنیا کے اندر گانے بجانے والے، برائیوں کو کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں پیچھے سے۔ اس لیے آج تم دیکھو گے کہ برائیوں کے حوصلے ابھرے ہوئے ہیں اور نیک لوگوں کے حوصلے پست ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حوصلہ افزائی نہ ہونا۔ حوصلہ افزائی کتنی اہم چیز ہے دیکھیے، حوصلہ افزائی اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر شوہر بیوی کی حوصلہ افزائی کر دے تو بیوی اس کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ باپ اگر اپنی اولاد کی اچھائیوں میں حوصلہ افزائی کر دے تو یہ بچے اس باپ کی عزت کا ڈنڈورا پٹوا دیں گے۔ ایک شاگرد اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کر دے تو یہ بچے ایمان پر، اعمال پر اور علم پر مدلل و مبدل چل کر آگے زندگی کے اندر ایمان اسلام کی خدمت کریں گے، ورنہ مجلس میں ٹوک دے۔ آج ایسی نعتیں اہل سنت والجماعت کے مائکوں سے پڑھی جاتی ہیں کہ رنج ہوتا ہے کہ یہ کیا چل پڑا، نگرانی نہ کرنے کی یہ نحوستیں ہیں۔ بہرکیف طرز بہت اچھی تھی، اگرچہ اشعار پھیکے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں اور میں کہتا ہی رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی حوصلہ دے۔ اگر ہم اس طریقے سے چیزوں کی حوصلہ افزائی کریں گے ہر چیز کی تو ترقی ممکن ہے۔ ایک جگہ کی بات ہے ڈھابیل کی، مولانا عبدالحی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو شفا کاملہ دے۔ بیان کا تو وقت نہ تھا، میں نے کہا حضرت میں چند مصرے حضرت خواجہ صاحب کے پیش کر دوں۔ میں نے وہ جب پڑھے تو آگے مائک کے آگے روپیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ اب میں نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا نذرانہ چڑھ رہا ہے۔ اب نذرانے کو دیکھا تو مجھے بڑی کلفت ہوئی۔ میں نے کہا بھائی میرے اشعاروں سے بہتر ان علماء کی تقریر تھی، اس پر دیتے تو اچھا لگتا۔ معلوم ہوا تمہیں شعر و شاعری سے رغبت ہے، علمی باتوں سے رغبت نہیں ہے، تب دیکھتے تو جی خوش ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حوصلہ افزائی کتنی اہم چیز ہوتی ہے۔ اس لیے بیچ میں ایک بات اور عرض کر دوں، تربیتاً جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی شادیاں ہو گئی، میں ان سے درخواست کرتا ہوں جب وہ اپنی بیویوں کی اتنی سی بھی اچھی چیز دیکھیں ان کی تعریف بغیر کیے آگے نہ بڑھنا۔ اس لیے حافظ جی ہوں، مولوی ہوں، سب تباہی کے گھاٹ اتر رہے ہیں کیونکہ بیویوں کی تعریف ہی نہیں کرتے۔ بھائی دال اچھی لگے، کپڑے اچھے لگے، تعریف ضرور کرو۔ بھائی بیگم آج تو ماشاءاللہ کیا دال ہو رہی، بچپن میں کھائی تھی، بس کافی ہے۔ مسائل علماء بتائیں گے آپ کو اس کے کہ کہاں جھوٹ بولنا جائز ہے کہاں نہیں۔ بہرکیف
بیویوں کی جم کر تعریف کرو، بار بار، اتنی بھی نہ کرو کہ سوچنے لگے احمقی ہو گیا شاید، باولا نہ سمجھنے لگے، لیکن تعریف چھٹتی جا رہی ہے، حوصلہ افزائی چھٹتی جا رہی ہے۔ عورتوں کی ایک سب سے بڑی کمزوری، یہ میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، مجھے عادت ہے، خاندانی عادت ہے علمی پڑھنے پڑھانے کی، مجھے ایک دفعہ اس کی عادت لگ گئی کہ عورتوں کی خصلتیں تلاش کی جائیں۔ آپ کبھی تشریف لائیں گے، حجت الاسلام لائبریری ہے، مشہور لائبریری، ہماری خاندانی لائبریری ہے، باقاعدہ تقریباً میں نے 600 سے زیادہ ہندی، انگلش، عربی کی کتابیں جمع کی کہ میں عورتوں کو سمجھوں کہ عورتوں کی فطرت کیا ہوتی ہے۔ اتنی کتابیں جمع کی، دن رات پڑھتا رہا، کچھ حاصل نہ ہوا سوائے قرآن کریم کے، وہ بات قرآن نے بیان کر دی۔ بس اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ عورتوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے، جو اس کی تعریف کرے گا وہ اسی کی ہو جائے گی، بس بات ختم۔ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، یہ میرا زندگی کا غم بھی ہے اور موضوع بھی ہے، اس لیے اپنی بیویوں کی تعریف کیا کریں۔ بھائیوں سے تو میں یہ بات اس دور میں بیعت لیتا ہوں اس بات کی، تمام نوجوانوں سے، کہ تم اپنی بہنوں کی موقع بموقع تعریف کیا کرو، اس انداز سے کیا کرو، بہن تو ہماری عزت ہے، تو ہمارے سر کا تاج ہے، جب تیری شادی ہو جائے گی تو یہ گھر سونا ہو جائے گا، اس گھر میں کچھ نہیں بچے گا، جب تم چلی جاؤ گی ہم کیسے رہیں گے، تم ہمارے دل کا ٹکڑا۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ بہن کو یہ استحضار ہو جاوے، میرے گھر والے میرے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے وہ جیسے ہو، دل پر پتھر رکھ کے ہو۔ پھر اس کو جب باہر کے لوگ اس کی تعریف کریں گے لڑکی کی، انشاءاللہ تعالی وہ ان کی طرف ذرہ برابر التفات نہیں کرے گی۔ یہ چھوڑ دیا، اس لیے جتنے نوجوان ہیں وہ ان سے میں اس مجلس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، وہ بھی اپنی بہنوں کی حوصلہ افزائی کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ سبحان اللہ بہن، اللہ تمہیں خوش رکھے، تم ہماری، بار بار کہتے رہیے۔ اس حوصلے سے وہ بچی اپنی عزت کے ساتھ گھروں میں رہیں گی۔ آج جو بچیوں کا گھروں میں جی نہیں لگتا، بھائی بھی ٹورچر کرتا ہے، ابا بھی صحیح سے بات نہیں کرتے، خلاف سنت ترتیب ہے۔ ایک سنت ایسی ہے عجیب و غریب، اس کی جتنی قیمت لگائی جائے کم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جایا کرتے، یہ سنت ہے۔ جب کوئی تقسیم کرتے کوئی چیز تو سب سے پہلے بیٹیوں کو دیتے، بیٹوں کو بعد میں دیتے۔ آج بالکل الٹ ہے کہ لوگ سب سے پہلے بیٹوں کو دیتے ہیں، بیٹیاں کھڑی دیکھتی رہتی، تو ان کا جی کیسے لگے، ان کا گھروں میں کہاں سے جی لگے۔ اس لیے جب ان کی کوئی تعریف کرتا ہے، مجھے تو خود بہت سارے احباب اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا جی کچھ دعا کر دو مولانا، کیا ہوا؟ فرمایا جی میری بیوی تو کہیں اور لگ گئی۔ میں کہا کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا جی وہ دوسرے شوہروں کی تعریف کرتی ہے۔ میں کہا بھائی تمہاری پٹائی ہونی چاہیے، تم ایسے قابل کیوں نہ ہو کہ وہ تمہاری تعریف کر دی؟ بیوی کہیں اور نہیں لگی، وہ تمہیں نصیحت کر رہی ہے دوسرے شوہروں کے اوپر رکھ رکھ کر کہ اس شوہر کو بھی دیکھو وہ کیسا ہے، اس شوہر کو دیکھو وہ کیسا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہیں اور لگ گئی، لگی نہیں ہے، بدک گئی۔ اس کے بدک کو بند کرو۔ اس کا طریقہ ہے حوصلہ افزائی کرنا، بیوی ہو یا بیٹی ہو یا پھر ماں ہو۔ تیسری ترتیب ہے پڑھنے والوں کی، علم دین پڑھنے پڑھانے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا۔ ابھی انعام مل رہا تھا، اساتذہ کو گھنٹہ دیا گیا، میں سوچ رہا تھا اس میں کیا ہے بھائی، ہلکا ہلکا سا، تو اس میں تھا گھنٹہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی دیکھو تمہارے بانٹے میں آیا گھنٹہ، ہمارے یہاں گھنٹہ اسے کہتے ہیں، لو تمہیں گھنٹہ ملا، کچھ بھی نہیں ملا، گھنٹہ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے لفظ۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو بھائی تمہیں گھنٹہ دیا جا رہا، وقت کا خیال رکھیو، پڑھنے کا پڑھانے کا۔ اس گھنٹے کا تو مطلب یہی ہے، ہو سکتا ہے ان سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہو، قاری صاحب نے نوٹ کی ہوگی جی، تو بہر رکھیے۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ جو قاعدہ پڑھاتے ہیں ان کی تنخواہیں زیادہ ہوں، ہمارے یہاں اس کا لحاظ ہے۔ عربی پڑھانے والوں کی تنخواہ کم، حفظ پڑھانے والوں کی ان سے کم، قاعدہ پڑھانے والوں کی سب سے زیادہ۔ آج علماء سے پوچھو تمہارے استاد کون ہیں، اس کا نام بتائیں گے جو سب سے زیادہ مشہور ہے، ان کا نام نہیں بتائیں گے جنہوں نے ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا، جنہوں نے قاعدہ پڑھنا سکھایا۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، یہ کس درجے کی انسان ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمیشہ سب سے زیادہ کرم فرمائی ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہوں نے تمہارے بچوں کو الف با تا پڑھنی سکھائی ہے۔ ان کی محنت علامان الگ، ایسی محنت خدا کی پناہ، ہمیں تو اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ میں چاہے کتابیں پڑھاؤں جو، لیکن میرا بچپن سے شغف ہے، میں قاعدہ ضرور پڑھاتا ہوں۔
یہ گلے پہ ورم رہتا ہے، اسی وجہ سے قاعدہ پڑھانا میں اپنا فن سمجھتا ہوں کہ قاعدہ پڑھا جائے. تو اس لیے سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق، سب سے زیادہ انعامات کے مستحق، سب سے زیادہ تنخواہوں کے مستحق وہ لوگ ہیں جو قاعدہ پڑھاتے ہیں. اگر یہاں ذمہ دار ہیں تو میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں. دوسری ترتیب یہ ہے، بھائی میری جیب میں تو کچھ ہے نہیں، جو کچھ تھا علماء کو دے دیتا ہوں کسی کو. اب جیب میں نے دیکھا تو میرے پاس کم تھے، اگر زیادہ ہوتے وہ بھی دے دیتا. یہ آپ دے دو، 3 مدرس ہیں یہاں، ان کو دے دو 200 روپیہ. آپ حضرات بھی نیت کریں کہ جن بچوں نے یہاں پڑھا ہے ان کے ماں باپ سے درخواست کرتا ہوں کہ چلتے وقت محبت کے ساتھ ان کو انعام و اکرام سے نوازیں. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بات؟ جی ہاں، اس کو سمجھ لیجئے. بہرکیف حوصلہ افزائی بہت بڑی نعمت ہے، وہ چاہے اساتذہ کی ہو چاہے طلبہ کی ہو. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی اور تمام مدارس کی حفاظت فرمائے. مجھے 3 باتیں اس آیت کے ضمن میں عرض کرنی ہے. اگر تمہیں کائنات میں یہ دیکھنا ہو کہ اس کائنات میں سب سے افضل کون ہے، سب سے افضل، آپ کہیں گے وہ ہے، نہیں. دیکھو جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل بتائیں، اچھا بتائیں، وہ اچھا ہے. ہمارے کہنے سے کیا اچھا؟ ہمارے کہنے سے اچھا ہوگا؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے اچھا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دیکھو اے انسانوں، مسلمانوں، اچھی طرح سے سن لو، تمہارے درمیان رہنے والوں میں، تمہارے شہروں میں، تمہاری بستیوں میں، تمہارے اداروں میں سب سے بہتر اگر کوئی افضل ہے تو وہ کون ہے؟ جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ جو قرآن کریم کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. اور دوسرے کون ہیں؟ جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں. یہ اس کائنات کے افضل ترین شخصوں میں سے تھے. اور ایک آیت پڑھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. مجھے ترجمہ کرنا، اس آیت کی چھوٹی سی تفسیر کرنی ہے. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اس کی خوب تفسیر فرمائی. عجیب و غریب، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے تفسیر میں فرمایا، آئے فی قلوب اولیائنا. اللہ اکبر کبیرہ. واقعی وہی اللہ والا اس تفسیر کو کر سکتا تھا. فرمایا آئے فی قلوب اولیائنا. یاد رکھو اس بات کو، یہ جو آیت ہے، اس آیت پر کام کرنے والے، اس آیت پر پڑھنے پڑھانے والے یہ کون لوگ ہیں؟ اول تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے. یہی ہے نا قیامت تک. اب اس کی حفاظت کے کارکن بھی ہوں گے. وہ کون ہیں؟ علماء ہیں، حفاظ ہیں، مفسرین ہیں، مخارج نکالنے والے قاری صاحب ہیں. یہ معلوم ہوا کہ یہ سرکاری لوگ ہیں. کون سے سرکاری محکمہ؟ اللہ تعالیٰ کے سرکاری لوگ ہیں. اس لفظ کو سمجھنے کے بعد جو اس کی محنت کرتے ہیں انہیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم سرکاری ڈپارٹمنٹ کے آدمی ہیں. شرط یہ ہے کہ اس سرکاری چیز کو بڑا محبت، سلیقے کے ساتھ انجام دیا جائے. تو حضرت فرماتے ہیں اے فی قلوب اولیائنا، جن لوگوں نے قرآن کریم کو سیکھا ہے، اپنے سینوں میں قرآن کریم کو موجود پائے، یہ کون لوگ ہیں؟ ذرا دھیان سے سنو، ادھر بات نہ کرو کوئی. اس لفظ کو سنیے اور سر دھنیے اور اپنے عقیدے کو درست کریے. ہم نہ جانے کس کس کو ولی سمجھ رہے ہیں. تسبیح پڑھنے والوں کو ولی سمجھ رہے ہیں، مزاروں پہ جھومنے والوں کو ولی سمجھ رہے ہیں، ڈھونگی باتیں کرنے والوں کو ولی سمجھتے ہیں. میرے بھائی، جس کو خدا ولی کہہ رہا ہے وہ ولی ہے. ولی کون ہے؟ فرمایا ولی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے اندر محفوظ کر لیا. اب کہو سبحان اللہ. یہ اللہ کے ولی ہیں. ان کی نشاندہی بھی خود قرآن نے کہہ دی. یہ ہیں میرے ولی، یہ ہیں میرے دوست. جب اللہ نے کہہ دیا، اور دوست کیسے؟ دیکھو بہت سارے آدمی آئیں گے، حضرت دعا کر دو دعا کر دو. ڈھونگی، سوائے ڈھونگ کے کچھ نہیں. میں پوچھتا ہوں تمہارے یہاں بزرگ نہیں رہتے؟ تمہارے یہاں امام نہیں ہے جو تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں؟ میرے پاس کیوں آئے؟ معلوم ہوا ڈھونگی. میں تو ڈھونگی کہتا ہوں، اسے معاف کرنا. ہمیں ایسے ہی بزرگان دین ملے. جو تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھائے وہ تو ولی نہیں. میں ایک دن آ کے مانگرول میں بیٹھ گیا، میں ولی اللہ ہو گیا. وہ عجیب بات ہے بھائی، یہ غلط ترتیب ہے. میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایک تو یہ ولی ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ میں نے سنا اپنے حضرت ابو جان دامت برکاتہم سے. جب ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی، بیمار ہو جایا کرتے تھے،
تو کیا کرتے تھے؟ شیرنی لیتے تھے، بہت ساری شیرنی، اور جا کر مکتب میں چلے گئے، اور جانے کے بعد طالب علموں کو بلاتے تھے، بلانے کے بعد ان کو کھلاتے، جب خوب کھلاتے کیا کہتے؟ دیکھو طریقہ سنو دعا لینے کا، فرمایا بچوں کھا لیا اور کھاؤ گے؟ ہاں جی اور کھائیں گے، اور لا کے رکھ دی مٹھائی جو ان کو اچھا لگے، خوب کھا لی، اور کھاؤ گے؟ نہیں، اچھا لگا تمہیں، مزہ آیا کھاں، چلو اب تم اپنے ماموں کے لیے دعا کرو۔ ان بچوں کی برکتوں سے حکومتیں چلتی تھی، ان بچوں کی دعاؤں سے گھر چلتے تھے، کاروبار سنبھلتے تھے، ایمان سنبھلتے تھے۔ آج دعاؤں کے لیے نہ جانے کہاں باہر بیٹھے دعا والے پھر رہے جنگلوں میں دعا کرانے کے لیے۔ یہ وہ طبقہ ہے، خدا کی قسم اپنے حضرت کو دیکھا ہے، ایسی خاطر تواضع کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے بھائی یہ جو قوم بیٹھی ہوئی ہے یہ اللہ کی ولیوں میں سے ہے، ولیوں کی صفوں میں جا رہی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اس کی دلیلیں ہیں، کم سے کم اتنی دلیل تو کافی ہے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم کی شغف میں، قرآن کریم کی کو پڑھنے میں لگا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایک تو ترتیب یہ ہے اس مجمع کو اللہ کا ولی سمجھ کر خدمت کیا کریں، اپنے ایمان کا محافظ سمجھتے ہوئے خدمت کیا کریں۔ اور جس انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے سکون سے چلنا سیکھنا ہو، میں وظیفہ نہیں بتا رہا ہوں، ایک طریقہ بتلا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے جب تمہیں کوئی حافظ، جب تمہیں کوئی عالم، جب تمہیں کوئی طالب علم نظر آئے، یہاں تک بھی کہتا ہوں تمہیں کوئی داڑھی ٹوپی والا بھی نظر آئے، خوش ہو جایا کرو اور دل میں یہ کہا کرو یہ اللہ کے دین کا محافظ ہے۔ میں تمہیں قسم سے کہتا ہوں یہاں بھی شاید وہ لوگ ابھی موجود ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جنات چپٹ گئے، بھائی جنات کو تو خود فرصت نہیں، وہ ٹنگے پھر رہے ناریل کے پیڑوں پہ، انہیں خود فرصت نہیں، ان کے چپٹ رہے جنات، تیرے پہ کیا ہے کیا جو تیرے پہ جنات چپٹے؟ یہ سب عجیب و غریب حالات ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، ایک صاحب نے مجھ سے عرض کیا صبح، بہت علاج کرا لیا جی، پریشان ہوں، سب کچھ دکھا دیا، کہ دل دھڑکتا ہے، پریشان ہوں۔ غور کیا تو توجہ سے کچھ بات سمجھ میں آئی۔ میں نے کہا بس تم اتنا سا کام کر لو، جتنے تمہیں راستے میں حافظ قرآن ملے، نیک آدمی ملے، مصافحہ ملانا شروع کر دو محبت سے، شام کو بتانا کیا حال ہے، شاید وہ یہی ہو، قسم کھا کے پوچھ لو، اگر اس کی دل کی دھڑکن درست نہ ہو گئی ہو تو آپ کہنا۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، ہم نے علاج کا طریق غلط کیا ہے۔ علاج کا طریق سب سے پہلے یہی ہے کہ سب سے پہلے محبت کے حقدار وہ لوگ ہیں جن کے سر پر ٹوپیاں ہیں، سینوں میں قرآن کریم۔ اب میں پانچویں بات یہ عرض کر رہا ہوں ان حضرات کے لیے بڑی مؤدبانہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے حافظ بنایا، عالم بنایا۔ دیکھو دنیا میں کسی کو بھی علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، یوں نہیں کہہ سکتے بھائی ارائیہ حافظ، کہہ سکتے ہیں؟ پوچھو، جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے حافظ۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ حفیظ تو دیکھے گئے، عبد الحفیظ، عبد الحافظ دیکھا بھی نہیں گیا۔ شاید کسی نے دیکھا ہو تو مجھے نہیں ملا کہ یہ عبد الحافظ ہے، یہ حافظ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ، دیکھو توجہ سے سننا یہ بات، لفظ، اور اس کی قدر کرنا وہ لوگ جن کو اللہ نے حفظ قرآن کی دولت سے نوازا، عجیب و غریب مرتبے کے ہیں۔ جب یہ بندہ حافظ قرآن ہوا تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اور یوں کہہ دیا اے میرے بندے، حافظ تو میں ہوں لیکن تو نے میرے قرآن کو اپنے سینے میں لے لیا ہے، آج سے تو بھی حافظ، میں بھی حافظ۔ عجیب بات ہے، اس لیے حافظ کو ڈائریکٹ حافظ کہنا جائز ہے نہیں؟ عجیب بات۔ دیکھو یہاں مسئلہ بھی بدل گیا، فقہا کی لنگیاں ڈھیلی ہو گئی، فقہا بھی لاچار ہو گئے، کیونکہ ڈائریکٹ اللہ نے یہ انعام حافظوں کو دیا۔ اب ساتویں بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اکتاہٹ بہت ہے، حفاظ بھی اکتاہٹ میں ہیں، مجھ جیسے عالم بھی اکتاہٹ میں ہیں۔ اس کی وجہ سن لے، بس اس کی وجہ سب سے پہلے یہ ہے ہمیں اس کا بدلہ عوام نہیں دے سکتی، نہ ان کے بس کا ہے نہ ان کی نسلوں کے بس کا کہ ہمیں اس کا انعام دے سکیں۔ یہ اول بات اچھی طرح سے سن لیں، ان کے بس کا نہیں ہے کہ ہمیں اس کا صلہ دے سکیں۔ اس کا صلہ تو میرے دوستو بزرگوں رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی صلہ نہیں۔ خدا کی قسم اس کا صلہ کوئی کیا دے سکتا ہے؟ اپنی اچھائیوں سے سلام کر کے، یہ صلہ نہیں ہے، یہ تو اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، ہمارا صلہ نہیں ہے، یہ ہمارا صلہ تو رب العالمین کے پاس ہے۔
ایک تو یہ چیز کہ اس کا صلہ صرف اللہ سے چاہیں، دوسری چیز یہ ہے اپنے کام سے ٹوٹ کر محبت کریں۔ اگر ہم نے اپنے اس کام سے محبت نہ کی، میں بخدا کہہ رہا ہوں، میں اس سے شرمندہ ہوں کہتے ہوئے بھی، کہ ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں اپنے کام سے لوگ چھوڑ کر الگ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے اکتاہٹ۔ اکتاہٹ کیوں ہوئی؟ اپنے کام سے محبت نہیں ہے۔ میرے پیش و مرشد حضرت علامہ انصار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کی نسلوں میں عالم کیوں نہیں ہوتے، کیوں حافظ نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ فرمایا کرتے تھے کیونکہ ان کو خود اپنے علم سے محبت نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پھر ان کی نسلوں میں علم کو منتقل نہیں فرماتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بات صرف ان سے عرض کر رہا ہوں جن کو اللہ نے یہ نعمت سے نوازا، خوش رہو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مخلوق آپ کو اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، نہ ان کے بس کا ہے کہ اس کا بدلہ دے دے۔ میں تو صاف کہہ رہا ہوں بھائی، ان کے بس کا نہیں اس کا بدلہ دیں، اس لیے اللہ ہی سے بدلہ چاہیں، اللہ ہی کی طرف کو رغبت رکھیں، قرآن کریم سے ٹوٹ کر محبت کریں، جو کام آپ کر رہے ہیں بس اللہ ہی سے اس کا بدلہ چاہیں، انشاءاللہ العزیز دنیا ٹوٹ کر آپ کو دے گی، خوشامد کر دے گی۔ آپ کہیں گے ہمیں نہیں چاہیے، وہ کہیں گے لے لیجیے، ہمیں دیجیے، تجربہ دیکھا دنیا میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے کام سے محبت رکھنا، اپنے کام سے محبت ہونا۔ 8ویں بات یہ ہے، ان بچوں نے جو کچھ پڑھا ہے، میں طالب علم ہوں، میں دعا کرتا ہوں، انہی کے واسطے سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو عالم میں دین پھیلنے کا ذریعہ بنائے، ہماری نجات کا، ان کے ماں باپ کی نجات کا، اس مدرسے کی ترقی کا، اس بستی کے فتنوں کو دور کرنے کا اللہ ان بچوں کو ذریعہ فرمائے، کہ میں یہ دعا کرتا ہوں۔ اور ایک چیز یہ عرض کرتا ہوں، نصاب کے طور پر نصاب مکاتب میں لکھت روپ میں ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کو پڑھانا کیا ہے، بنانا کیا ہے۔ اور میں اور تو کچھ نہیں دے سکتا، ایک نصاب انشاءاللہ تعالی میں یہاں سے جانے کے بعد یہاں بھیجوں گا، اس نصاب میں غور کر لیجیے۔ ہمارے یہاں نصاب تقریباً 148 جگہوں پر نصاب متعین ہے۔ اس نظام میں بڑی عجیب و غریب چیز ہے، اس کے اندر مثال کے طور پر تھوڑی سی چیز یہ ہے، میں تعارف کرا دوں اس کا۔ جب بچہ پڑھے گا، بچے سے یہ ابتدا میں بات ہو کہ بتلاؤ تسمیہ کسے کہتے ہیں، تعارفی انداز میں، تو بچہ کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں تسمیہ۔ چلو اب تسمیہ کا ترجمہ کرو، ترجمہ کر دیا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اب تسمیہ کا ترجمہ انگلش میں کرو، یہ نظام ہے نصاب کا ہمارے یہاں۔ کیوں؟ ہم نے نصاب بنایا بہت دنوں میں جا کر، تقریباً آپ کو یقین نہیں آئے گا 70 سے زیادہ بڑی یونیورسٹیوں کے کورس منگا کر ان پر چھان بین کی گئی، اور اپنے بچوں کو ہم نے چاہا کہ ان کو ہمیں عالم کفر کے لیے تیار کرنا۔ یہ ہے جی، ہم پہ مقدمات بھی ہیں، بہت ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہو، لیکن منشا یہی ہے۔ ایک ترتیب تو یہ، دوسری ایک چھوٹی سی بات بتلاؤں، مفردات میں جو ایک نصاب ہے، ہم نے اس میں 20 سوالات رکھے، 20 سوال کی تختی مفردات کی۔ مثال کے طور پر ابھی آپ کو ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں بتاؤ حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے۔ آپ بچوں سے پوچھیں گے بتا نہیں پائیں گے حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے، حروف تہجی میں وہ حروف کتنے ہیں جو بغیر نقطے کے ہوتے ہیں۔ ایک ترتیب ہے مکمل، جب مکمل ہوتا ہے اس کی پوری ترتیب انگلش کے ساتھ، عربی کے ساتھ وہ مکمل ہوتی ہے۔ آپ کبھی تشریف لائیں تو دیکھیں، آپ کا جی خوش ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چھوٹے 5 سال کا کورس ہوتا ہے مکمل، 5 سال میں کمپیوٹر بھی، انگلش بھی، عربی بھی، حفظ قرآن بھی۔ آگے انہیں پڑھنا ہو تو آگے چل۔ نصاب کو سب سے پہلے مرتب کرو۔ جس انسان کا نصاب مضبوط نہیں ہے، اس کا حساب بھی مضبوط نہیں ہے، اس کی زندگی بھی مضبوط ہے۔ وہ پھر بچے روتے ہیں آگے چل کر کے ہم نے کیا بنا۔ اس لیے اپنے بچوں کو مقابلے کے لیے تیار کریں، عالم کفر کے لیے، صاف طور سے کہہ رہا ہوں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ 9ویں بات یہ ہے، مشورے کے طور پر صبح کو ہم نے اکابرین کو دیکھا، اسماء حسنہ سے صبح کو ترتیب شروع کی جاوے تو اس کا فائدے ہم نے دیکھے ہیں۔ جب دعا ہو تو اسماء حسنہ آج کل موبائلوں میں بہت ہے، یوٹیوب پر بھی ہیں، طرز کے ساتھ ہیں، وہ بچے ہاتھ کر لیں، بس اسماء حسنہ جاتے ہوئے آتے ہوئے اس کو پڑھیں، لمبی دعا ہو، اس کے بعد بچے دعا کریں، اس کا استعذار دھیرے دھیرے آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ خود بخود روحانیت میں ایک چیز پیدا ہوتی چلی جائے گی، وہ خود آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو یہ عرض کرنا ہے۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ بچے جب پڑھیں
تو ان کو جھجک نہیں ہونی چاہیے، بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا استاد کس چیز پر پٹائی کرتا ہے، کس چیز پر مٹھائی دیتا ہے۔ بچے ہمارے اس لیے بھی آگے نہیں بڑھ پاتے یا علمی انداز پر کہ وہ ہر وقت وہم میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کس بات پر پٹائی کر دے اور کس بات پر مٹھائی دے دے۔ اسی لیے بیوی بھی پریشان ہے، پتہ نہیں میاں کس بات پر بگڑ جائے کس بات پر نہیں۔ مزاج کا واضح ہونا، بیوی ہو یا اپنے بچے، بہت ضرور اول قدم پر ضروری ہے۔ اس کو پہلے بتا دو، دیکھو بھائی بچوں، ہمارے حضرت نے ایک دفعہ فرمایا، دیکھو جب ہم پڑھانے بیٹھے تھے تو فرماتا بیٹھتے ہی کہہ دینا، دیکھو بھائی اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو 10 ڈنڈے، اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو 10 ڈنڈے، اگر تم نے 3 دن تک بھی نہ سنایا میں کچھ نہیں کہوں گا، چوتھے دن ڈنڈا بجے گا۔ یہ نظام ہے۔ ایک ہنسی کی بات بتاؤں، پٹائی کرنے کا طریقہ، اگر ضرورت ہی پڑ جاوے کبھی تو اول تو جائز نہیں پٹائی۔ میں نے اپنے وہاں سب جگہ اساتذہ کے پاس 2 ڈنڈے رکھے ہوئے، 2، ایک موٹا ایک پتلا، اس کا نام رکھا، یہ ہے نفسیاتی علوم۔ نفسیات کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے اکتا جاتا ہے استاد۔ ایک کا نام رکھ رکھا ہے ہم نے نانا جان، اور ایک کا نام رکھا ماموں جان۔ تو جب بچے سے غلطی ہو ہی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں، ہاں بھائی ادھر آؤ، اسے پتہ پٹائی ہوگی تو ہم اس سے پوچھتے ہیں، اساتذہ کو کہتے ہیں پوچھنا، نانا جان سے پٹو گے یا ماموں جان سے پٹو گے؟ تو بچہ وہ مٹھائی سمجھ کر کھا لیتا ہے، اس پہ اس کا وہ نہیں ہوتا کہ میرا آج ڈنڈا بنا یا اکتاہٹ ہو، بلکہ دوسرے بچے اس کو کہتے ہیں، ہاں تو نانا سے پٹے تم؟ ہاں بھائی آج تو نانا سے پٹاؤں۔ نفسیات کا جاننا اتنا ضروری ہے، لیکن یہ سیکھنے سے نہیں آئے گی۔ یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں کس کتاب میں، نہیں، یہ صرف اور صرف آئے گی تو اپنے کام سے محبت رکھنے کے سبب آئے، بس اس کا اور خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ دن رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اگرچہ مختصر سا جامعہ ہے، مختصر سا مدرسہ ہے، بڑے مدارس اپنے طور پر، چھوٹے مدارس اپنے طور پر، لیکن آج کل یہی دیکھا جا رہا ہے چھوٹے مدارس آگے نکلتے جا رہے ہیں۔ وہ اللہ جانے کیوں ہے، سبب ہوگا، جو بھی کچھ نظام ہوگا۔ بہت خوشی ہوئی، میں ان کا نام قاری محمد یعقوب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے واقف نہیں، ان کے شاگرد بھی بتلا رہے تھے کہ میرے شاگردوں میں سے بھی ہیں۔ تو خیر، جیسے اساتذہ ایسے شاگرد، اللہ تعالیٰ یہاں کے جو پڑھانے والے ہیں، سب سے پہلے دعا کرتا ہوں انہیں اپنے کام سے محبت عطا فرمائے، اور دوسری درخواست کرتا ہوں کہ ان کی تنخواہ کو بڑھا دیا جائے، چاہے جو بھی کچھ ہو، اور انعام و اکرام الگ سے اساتذہ کی میٹنگ کر کے دی جانی چاہیے۔ اور جو میرے بڑے بیٹھے ہوئے اساتذہ کرام، اگر یہ اتنی سی کوشش کر لیں، پورے مانگرول کے اندر جتنے بھی اساتذہ ہیں جن کی محنت اجاگر ہو رہی ہوں، آپ کو معلوم ہو، اساتذہ پوچھ کر لوگ دیں گے، آپ کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ 10 آدمی یہی بیٹھے ہیں، ابھی میں تیار کر دوں گا انشاءاللہ، وہ پیسے دے دیں، آپ ان کو انعام کے طور پر دیں کہ اس نے اتنے بچوں پر محنت کی، تاکہ وہ شوق و ذوق میں آگے بڑھتے چلیں۔ یہ بھی آنے والے دور کا ایک طریق ہے کہ اپنے اساتذہ کی شہرت اور اپنے اساتذہ کے پیچھے سپورٹ بن کر کھڑے ہوں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے قبر میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز اور کہنے کی ضرورت ہے، بچے خاموش ہو جائیں، بڑے سن لیں، بہت کام کی بات ہے، میں واعظ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں پہلے کہتے چند باتیں اس آیت کے ضمن میں۔ ایک دیکھو، جن ماں باپ کو یہ خدشہ ہے کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو تو انگریزی پڑھائیں گے، ٹھیک ہے پڑھا لیجئے، علوم ہے، ایک فن ہے، لیکن میں آپ کو ایک مقابلہ بتا رہا ہوں، علمی ترتیب۔ جو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ علم دین کی کوئی اہمیت نہیں، یہ اس کا کوئی زیادہ ویلیو نہیں، میں ان کو اس کی ویلیو سمجھانا چاہتا ہوں، عقلی۔ یہ جو دنیاوی علوم ہے، ماسٹر بننا، ڈاکٹر بننا، ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اسکول پڑھائیے، پڑھاتے رہیے، لیکن آپ کو میں اس کی خوبی اور برائی عرض کر رہا ہوں۔ انگریزی پڑھنا، ڈاکٹر بننا، ماسٹر بننا، انجینئر بننا، یہ ایسا ہے جیسے آپ نے کاجو کھائے ہوں، بادام کھائے ہو، کہیے سبحان اللہ، برائی تو نہیں کر رہا ہوں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کاجو کھانا، بادام کھانا۔ اگر کسی کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہو، انجینئر بننا ہو، تو وہ ایسا ہے جیسے کاجو کھا رہا ہو، بادام کھا رہا ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، طبی اصول سے یہ بادام بھی اور یہ کاجو بھی، اس کا مزاج خشک ہوتا ہے، خشک۔ جو آدمی اسے کثرت سے کھاتا ہے اس کے پیٹ میں بھی خشکی ہو جاتی ہے،
اس کے مزاج میں بھی خشکی ہو جاتی ہے، پھر یہ بکواس کرتا پھرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بکواس. آج آپ دیکھیں گے ڈاکٹروں کو اگر کوئی ہو، میں پیشگی اجازت لے رہا ہوں ان سے، وہ آ جائیں، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ نے مجھے یہ علوم دیے ہیں، میں اسے چاروں خانے چتنا کر دوں اپنے رب کریم کی قسم سے، مجھے اپنے علوم سے اس قدر محبت ہے، میں گرنے نہیں دیتا علماء کی وقارت کو نہ اپنے. اس لیے میں پہلے سے کہہ رہا ہوں ان کے مزاج میں خشکی ہے، کیونکہ اس علوم میں خشکی کے علاوہ طریقہ کئی نام نہیں. یہ دلیل عقلی دیکھیے، یہ ایسا ہے جیسے کاجو کھا رہا ہو، بادام خوب کھا رہے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، کھائیے، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ کثرت کے کھانے سے پیٹ میں خشکی، مزاج میں خشکی، آنکھوں میں خشکی، کانوں میں خشکی. کم سنے گا، صحیح نہیں سننے کا. انہوں نے کہا انہیں مولوی نے کچھ اور کہہ دی بات، اسے صحیح نہیں سنے گا، اسے کانوں میں خشکی آ گئی، پیٹ میں خشکی. پھر اور خشکی بڑھے گی تو بواسیر ہو جائے گی، خون نہیں ہوا پھرے گا، خود بھی سنے گا، دوسروں کو بھی سانے گا. یہی کر رہے ہیں لوگ، اور کر کیا رہے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہو یہ حل بھی بتا دو، تو اس کا حل سنو، اور دیوار سے کمر ہٹا کے سنو ذرا. ایش کے ساتھ نہیں سناؤں گا، اس کو کیش کے ساتھ سناؤں گا. سنتے ہو تو آگے ہو جاؤ، نہیں تو فی امان اللہ. ایسے تھوڑے ہی سناؤں گا. یہ اللہ نے ہمیں دریا عطا فرمائے، ایسے نہیں سناتے ہم باتیں. بہت قیمتی سرمایہ ہے. دیکھو تو آپ نے کھائی ہے کاجو اور کیا کھائے ہیں؟ بادام. ان کے کھانے کے بعد بھی ہو گئے بے دام. بیمار ہو جاؤ جب اللہ والے کی ضرورت. اور قرآن کتنا ہے. ہمارے یہاں ایک پنڈت جی تھے، پنڈت جی، وہ جب بوڑھے ہو گئے تو حضرت کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے جی گرو جی. فرمایا بھائی فرماؤ. فرمایا جی میری سورہ مزمل سورہ جن سن لو. پنڈت حضرت فرمایا بھائی تم نے سورہ جن کو یاد کر لی؟ انہوں نے کہا جی گرو جی کیا بتاؤں میں، جب کسی چیز سے جان نہیں بچتی ہمیں اس سورت کو پڑھنا پڑتا ہے. دیکھو نا قرآن کریم کو، عجیب عجیب کہاں باتیں آپ کو بتائیں. دیکھیے اس نے کہا جب ہماری جان نہیں بچتی آخر پہلو میں ہم اس صورت ہی سے اپنی جان بتاتے ہیں. اس لیے میں دیکھ رہا ہوں جان نہیں بچ رہی، کہیں غلطی تو نہیں، آگے میری غلطی سن لی. حضرت کو سنانے کے لیے آیا. اندازہ کیا اپنے قرآن کریم کا. تو منقع اور بادام، یہ کاجو اور بادام کھانے والوں میں خشکی پیدا ہو گئی ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی قرآن کریم منقع جیسی ہوتی ہے، اس منقع کو کاجو اور بادام کے ساتھ ملا لو تو پھر انشاءاللہ یہ اصلی طاقت دے گی. کیا دے گی؟ اصلی طاقت دے گی. کیونکہ جب کاجو اور بادام کے ساتھ مقدار کے ساتھ اس کی منقع مل جاتی ہے تو پھر آنکھوں میں بھی روشنی، دل میں بھی روشنی اور کانوں میں بھی روشنی. اور اگر منقع نہیں ملائی تو کہیں ہوش نہیں، کسی کو ہوش نہیں، بس یہ ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ ترتیب. یہ دنیاوی علوم اور اخروی علوم میں یہ فرق ہے. بلکہ یہ نہیں کہنا چاہیے دنیاوی فنون اخروی علوم میں یہ فرق ہے. یہ ہے لفظ. تو انشاءاللہ تعالی جس کو اپنی خشکی دور کرنی ہو تو کیا کھانی ہے؟ بتاؤ بھائی زور سے. منقع کھانی ہے. کیا کھانی ہے؟ منقع. تو انشاءاللہ تعالی سب دماغ پیٹ سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کا. تو میں نے اس لیے عرض کر دی جن کو شکوک و شبہات ہوں وہ خود خطرے میں، ہم خطرے میں نہیں ہیں بھائی. ہم تو اکیلی منقع کھا لیں گے، خشکی ہماری دور ہوگی، سر میں ہمارے درد دور ہوگا، پیاس ہمیں نہیں لگے گی، بھوک ہمیں نہیں لگے گی، ہر چیز میں طاقت آئے گی. منقع کے فوائد ہی فوائد ہیں، خشکی اس میں کہیں نہیں ہے. ہاں بیج نکال کے پھینک دیتے ہم تاکہ پیٹ میں گرڑ نہ کرے. بیج نہیں کھاتے علماء، اس لیے بیج کیا ہے؟ مخلوق سے محبت نہ کرے. یہ بیج ہے منقع کا. اگر منقع کے ساتھ کھایا تو پھر پیٹ میں نقصان شروع ہو جائے گا، وہ محبت ختم ہونی شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. بس دعا کرنا ہے. لیکن یہ دو بچے جو نہیں تھے اول دوم وہ آ گئے ہیں تو ان کا انعام وصول ہو جائے. اول نمبر کے اوپر ناظرہ کلاس کا بچہ محمد مولانا ہارون صاحب گھمیریا ہے. دیکھو پھر میرے ایک زنجیر چھیڑ دی قاری صاحب نے. ہاں دیکھو بھائی ایک بات عرض کر رہا ہوں آپ کو، ملا تو صرف دعا دے سکتا ہے، صلہ نہیں دے سکتا. بات سمجھ لو. ملا جو ہوتا ہے یعنی عالم ہے، ملا بہت بڑا لقب ہے. یعنی ملا جو ہوتا ہے وہ دعا دے سکتا ہے، صلہ بھائی بتا تو دو، اردو سمجھ رہے ہو تو. ملا صرف دعا دے سکتا ہے، صلہ نہیں دے. اس لیے جن لوگوں کو یوں کہنے سے خوشی ہوتی ہو کہ بھائی ہمارا نام آیا تو یہ سمجھنا ان کا صلہ دب گیا، دعا مل گئی. صلہ دب جاتا ہے
اس لیے آپ یہ نہ چاہا کرو میرا نام نہیں آیا، سمجھ میں آ گئی نہیں؟ صلہ اللہ سے چاہو، کہہ دیا کرو جی کچھ نہ بولو، بس ہم نے پلا دیا کھلا دیا، بس صلہ اللہ ہی سے لیں گے، کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ملا تو بھائی دعا دے سکتا ہے، صلہ نہیں دے سکتا، اور لوگ بھی اسے ہی دیں جو دعا ہی دیتا رہے۔ میں ایک بات سے اور سنا دوں، ہمارے حضرت نے سنایا، ہمارے قصبہ کاندلے میں ایک ملا جی تھے بیچارے مجھ جیسے، ان کے سارا قصبہ دعوت کرتا تھا، خوب دعوت، تو دعوت بھی ان کی سب کرتے تھے۔ وہ چلے گئے اپنے گھر، اب وہاں ایک عالم رہتے تھے، بڑے عالم تھے ہمارے یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ آدمی ان کے پاس آیا، وہ تو ملے نہیں بیچارے، چلو ان کی کر دوں، گری پڑی ان کی کر دوں، اس گری پڑی سے بھی اللہ حفاظت فرما۔ تو فرما حضرت تمہاری دعوت ہے، انہوں نے فرمایا بھائی دعوت کیسی ہے؟ فرمایا یوں تو ہم تمہاری مولویوں کی دعوت نہیں کرتے، آتے پوچھ لیا دعوت کیسی، ارے کہہ دیا تھا بس کھا لیتا آرام سے۔ خیر انہیں تحقیق کی، دعوت ہو گئی۔ حضرت نے سنایا جب دعوت کھا لی، کھانا کھا لیا، تو انہوں نے چند دعائیں پڑھی جو سنت سے ثابت ہیں، ایک دعا اور دعا، بھائی اللہ برکتوں سے نوازے، تمہیں حلال روزی دے، چلے گئے۔ تو حضرت فرما رہے تھے کہ انہوں عالم نے کہا جب میں باہر نکل رہا تھا تو میرے کان میں ان کی بیوی کی آواز آئی کہ یہ کس منہ پھٹے کو لے آئے جو دو دعا بھی نہیں دے کے گیا۔ اس سے پہلا تو بھلا وہی تھا، لمبی لمبی دعائیں تو دیتا تھا، اس لیے بھائی لمبی لمبی دعائیں والوں کو خوب جیب بھری جاتی ہے، اور جو سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں انہیں آپ کچھ نہیں دیتے، جبکہ حقیقت میں وہ ہے اور اصلیت میں وہ ہے۔ یہ بات میں نے ضمناً عرض کر دی تاکہ آپ کی شاید کام کی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے یہاں بیٹھ کر بہت خوشی ہوئی، اگرچہ عشاء کے بعد میرے جاگنے کا آنے کا معمول نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، بس اٹھ کے چلا جاتا ہوں، بس دعا کر کے نہیں ہونی تو نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مبارک کرے، ان کے اساتذہ کو مبارک کرے۔ آئندہ سال اگر ہم زندہ رہے تو اللہ تعالیٰ یہاں سے حافظ قرآن کی ریل نکلے، محبت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس مجلس میں ابتدا سے لے کر آخر تک ہم سے جتنی باتیں یا جتنی چیزیں ہم سے ہوئی ہے، کھانے میں، چلنے میں، نظام میں، جو شریعت کے خلاف ہوئی ہوں، اللہ ہم تجھ سے یہیں پناہ چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے گا۔ فضولیات جتنی بھی ہوئی ہوں اے اللہ تو اپنے فضل سے درگزر کا معاملہ فرما، ہمیں معاف فرما، ہم نا تجربے کار ہیں۔ اے الہ العالمین اپنے فضل سے ان تمام کوتاہیوں کی پیشگی معذرت ہے، ہمیں معاف فرما دیجیے گا۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے تیرے یہ قرآن کے صدقے میں نسبت میں یہ انعامی اجلاس قائم کیا گیا ہے، یہاں معصوم بچے بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ اے الہ العالمین جتنی باتیں تیرے نبی سے سنی اگر ہم اس پر غور کریں تو یقیناً یہ مجمع مغفرت کے لائق ہے۔ اے الہ العالمین تو اپنے فضل سے ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یہاں جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں اللہ ان بچیوں کی، اس محفل کی برکت سے، ان علماء کی برکت سے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، ان کی آخری سانس تک اللہ ان کی عزت کی، ان کی عفت کی حفاظت فرمائیے، گندے لوگوں سے یا اللہ گندے ماحول سے ان بچوں کی بھی اور خصوصاً بچیوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ان بچیوں کو اپنی محبت عطا فرما، ان بچوں کو بھی اور ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے غیب سے ہماری ضرورتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ غیب سے ہماری ضرورتوں کا انتظام فرما، مرتے دم تک مخلوق کا دست نگر نہ بنائیے گا، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اے اللہ میری بھی، میری نسلوں کی بھی، ہمارے دوستوں کی بھی، سارے مجمع کی حفاظت فرما۔ جو کچھ تو دے محبت کے ساتھ عطا فرما، جس سے تو دلوائے اے اللہ محبت کے ساتھ دلوا دیجیے گا۔ اے اللہ مخلوق کا دست نگر نہ بنائیے گا۔ اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کو لمبی زندگی، عافیت والی، ایمان والی، اخلاق والی نصیب فرما۔ جتنے یہاں علماء اکرام حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، سب کی نسلوں میں دین کو جاری ساری فرما، ہم سب کی نسلوں میں عالم و عارف پیدا فرما، محدث و فقیہ پیدا فرمائیے گا۔ اللہ اس بستی میں جتنے مردہ دفن ہیں سب کی مغفرت فرما، جتنے زندہ ہیں دین حق پر قائم اور دائم فرما، جتنی پریشانیاں ہیں سب کو دور فرما دیجیے گا۔ اے اللہ خصوصاً بد اعتقادی سے الہ العالمین اپنے کرم سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے اپنے کام سے ہمیں محبت عطا فرما،
صدق دلی عطا فرما، سچائی عطا فرما۔ اے اللہ ہڈی ٹوٹ جانے سے، ایکسیڈنٹ کے ہو جانے سے، خون کے بہہ جانے سے، ڈوب کر مر جانے سے، یا اللہ ذلیل ہو کر مرنے سے، پتھر دل ہو کر مرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جب دنیا سے جائیں کسی کا ہم پر کوئی حق نہ ہو، ہمارے پیچھے الہ العالمین ہماری نسل الہ العالمین دین پر ہوں اور ایمان کے ساتھ ہم جائیں، ایسی موت مقدر فرما۔ حلال روزی کا مرتے دم تک انتظام فرما، حرام کے لقموں سے الہ العالمین مرتے دم تک حفاظت فرمائیے گا۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، جو حضرات اس مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، جان سے، مال سے، زبان سے، محبت سے دیکھتے ہیں، یہ الہ العالمین ان کو صلہ دونوں جہاں میں نصیب فرما، اس کا صلہ انہیں دونوں جہاں میں عطا فرما۔ اے الہ العالمین اس مدرسے کو اور اس بستی میں جتنے مدارس ہیں، علماء ہیں، نیک لوگ ہیں، سب کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے الہ العالمین مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، روزگار کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم جہاں کو چلے پھریں وہاں برکتیں عطا فرما، جو ہم سے ملے اس کی پریشانیوں کو دور فرما، جو ہمیں محبت سے دیکھتے ہیں اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ملک بھر میں الہ العالمین جو ہم سے تربیت یافتہ ہیں، الہ العالمین اپنے فضل سے ان سب کی بہترین تربیت فرما، جو ہم سے مطب کے اعتبار سے زیر علاج ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور حاضرین کی مجلس کی جو جائز تمنائیں ہوں اللہ اپنے فضل سے اس مبارک مجلس کی برکت سے اور اپنے فضل سے اپنے شایع شان ببرکت بعافیت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عافیہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بچیاں گھروں سے چلی گئی ہیں یا اللہ یا انہیں بھگا کر لے جایا گیا ہو، اللہ ان سب کو اپنے گھر واپس فرما دیجیے۔ ہماری بہن بیٹیوں کی مرتے دم تک حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہماری بہن بیٹیوں کی مرتے دم تک حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین۔ استجب برحمتک یا ارحم الراحمین۔